نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک مرزائی ہو سکتا ہے مربی ہو، وہ بڑا یوٹیوب پہ آیا مقدسہ جو ہے نا خاتم النبیین، اس آیا کی بڑی تشریح کر رہا ہے اور خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہے، لیکن ہے پر درجے کا جاہل اجڑ، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور بڑا اوپر سر کے اوپر پگ رکھ لی، اور پگ رکھ لینے سے کوئی عالم تو نہیں نہ بنتا، عالم تو علم سے ہی بنتا ہے، پگ اس سے بھی بڑا مرضی جتنا ترلا نکال لے عالم نہیں بنتا، جہل رہتا ہے، اجاڑ رہتا ہے، اوپر سے دیکھ کر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں 1-2 نشاندہی کر دیتا ہوں۔ 6 قسط میں اور 7ویں میں وہ ہے نا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس سے آگے لفظ ہے، اگلی آیت مقدسہ 2-3 آیت اور چھوڑ کے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ پڑھ رہا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ،
بعضکم بعضکم بعضکم، حالانکہ اس کے اوپر پیش ہے دواد کے اوپر. یہ زواد پڑھ رہا تھا. خیر زواد کوئی کئی زواد پڑھ لیتے، کوئی دواد پڑھ لیتی ہیں. یہ آگے فتلقى آدم، فتلقى آدم، یہ گرامر یا یہ الفصول ان کے نا پیچھے سے مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا ان کا بڑا، اس کی قبر سے نکلتے ہیں کہ لفظ لکھا ہے فتلقى آدم، فتلقى آدم. یہ گرامر کے اصول ان کے وہ بڑکے کے گرامر سے نکلتے ہیں کہ قرآن پاک پہ آدم لکھا ہو اور تم نے آدم پڑھنا ہے، اور لکھا ہو بعدکم تم نے بعدکم پڑھنا ہے. یہ تفسیر کر رہا ہے مفسر صاحب. قرآن پاک اوپر سے پڑھنا دے کر وہ بھی پڑھتا مجہول، جہل اجڑ. میں اس لیے کہتا ہوں جہل اجڑ. یہ آج کل نبی علیہ السلام نے صحیح وہ پیشن کی فرمائی تھی نا کہ جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو عالم اور جہل، اپنا عالم اور بڑے ترے رکھ کے عالم فاضل کہلائیں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھ جائیں گے اور ختم نبوت کا دجل چاک کریں گے. وہ ایک چبل ہے، دوسرا ہے احمد عیسیٰ، وہ بھی مرزائی سے پھٹا ہوا ہے. اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو بھی قرآن پاک بالکل پڑھنا نہیں آتا. اسی طرح یہ بھی جہل ہے، یہ بھی اسی طرح کا اجاڑ ہے احمد عیسیٰ کی طرح. اور خاتم النبیین کی تفسیر کرنے چل گیا. قرآن پاک میں ہزارہ مرتبہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب آپ سے جو پہلے رسول ہوئے ہیں ان کا ذکر ایسے ایسے ہے مختلف پیرا میں. اور یہی تبھی من رسولی من یشاء، وہ آیت پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے اپنا رسول چن لیتا ہے. تو اب تو اللہ تعالیٰ رسول نے نبی علیہ السلام تک تو چن لیے ہیں نا، آگے تو ہے ہی نہیں. بات تو آگے کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ہوگا کہ نہیں. بعد کا ذکر پورے قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں. پورے قرآن پاک میں پہلے کا ذکر ہے. یہی پہلے اب سب کو آتی ہے، بلکہ جو بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو تو یہ یاد ہو جاتی ہے. تو کئی مرتبہ یہ سورت بقرہ کی پہلی 5 آیات مقدسات یا پہلا رکوع تقریباً سب مسلمانوں کو، احمدیوں کو نہیں یا یہودیوں کو نہیں، احمدی اور یہودی میں فرق کوئی نہیں ہے. احمدی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے جھوٹ اور دجل سے کام لیا ہوا ہے. احمدی مسلمان اور غیر احمدی کا مقابلہ، یعنی ہمیں یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور گدھے کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اوپر سے تفسیر کیسے کرنی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں مرزائیوں کے، وہی لفظ میں ان کو ان کے منہ پہ مار رہا ہوں. اب یہ اس کا تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں. یہ بھی تفسیر کرنے چل پڑا ہے. اس کا پتہ نہیں نام کیا ہے، تعارف کیا ہے. مولویوں، فرشتوں میں سے بھی
صحیح الدین. آپ نے اس بات فرمایا قرآن پاک کی کسی چوتھے پارے سے سورۃ آل عمران سے یہ آیت ہے یجتبی من رسولہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے من رسولی لفظ یجتبی من رسولی کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور اپنے غیب پر انہیں مطلع فرماتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اس نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا کہ بندوں میں سے بھی اب فرشتوں میں سے بھی میں رسول بھیجتا ہوں جسے چاہتا ہوں. اور مولویوں تم کیسے یجتبی کا سیکھا پوچھو کس سے. یجتبی سیکھا کا ہمیں نہیں پتہ, تیرے سے زیادہ جانتے ہم, اس سے زیادہ جانتے ہیں سننے والوں, اس سے ہم زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہاں مفہوم کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, وہ سارا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا, مطلع نہیں کرتا. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, چھانٹ لیتا ہے, من رسولی اپنے رسولوں میں سے, من یشاء جسے چاہتا ہے وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اب اس کا مفہوم تو یہ ہے, یہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے, فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے. کوئی فرشتوں میں سے رسول ہماری طرف آیا؟ کوئی نہیں آیا. رسول حضرت جبریل امین کو رسول الامین اللہ نے کہا تو وہ بھی انبیاء کے پاس آیا, لوگوں کے پاس نہیں, عام لوگوں کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنایا صرف نبیوں کے لیے, رسولوں کے لیے, کہ میرا پیغام تو نے لے کے جانا ہے رسول کے پاس. آگے وہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. کوئی فرشتہ بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں. اللہ نے بندوں ہی میں سے رسول بنائے اور وہی ہدایت دیتے رہے لوگوں کو. اب میں نے جو آیات مقدسات پڑھی ہے جس کے اوپر یہ زور کر رہا ہے, زور دے رہا ہے, وہ یہ کہ الذین قالوا ان لا عہدنا الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. جب بھی کوئی رسول آیا لوگوں کے پاس, بنی اسرائیل کے یہودیوں کے پاس, اور اس رسول نے کہا کہ تم ایمان لاؤ, اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, میں اس کا رسول ہوں. جب اس نے ان سے ایسا وعدہ لیا ان لا عہدنا الینا, ہماری طرف ہمارے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے عہد لیا کہ تم ایسا کرو کہ ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ نؤمنا, آگے سے وہ کہنے لگے یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے لے رسول, کسی رسول پر بھی, حتی یأتینا, بلکہ حتی یأتینا, حتیٰ کہ کرے وہ ہمارے پاس قربانی, جس کا احمد عیسیٰ کو یہ ترجمہ کرنا بھی نہیں آیا. ہمیں اللہ کے قریب کر دے, ہمیں اللہ کے قریب کر دے, یہ ان کا علم ہے. احمد عیسیٰ کا بھی اور اس کا بھی. او مولویو, گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی. حتی یأتینا, حتیٰ کہ کرے ہمارے سامنے قربانی, تأکلہ النار, کھا جائے
آئے اوپر سے آگ، اس کو آگ کھا جائے، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، آگ آ کر اس قربانی کو کھا جائے۔ اے محبوب، آگے فرمایا قل کہہ دو محبوب، کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو آپ کے بعد رسول پیدا کرنا چاہتی ہیں، رسول بنانا چاہتی ہیں آپ کے بعد، قل کہہ دو ان کو، کیا کہہ دو؟ قد جاءکم رسل من قبلی، ضرور آئے تمہارے پاس، ضرور آئے تمہارے پاس، رسول آئے، بہت سے رسول آئے، من قبلی مجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے رسول آئے، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات کے ساتھ آئے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انجیل کے ساتھ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کے ساتھ آئے، اور انبیاء صحف ابراہیم، صحف موسیٰ و صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے آئے، صحف کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ بہت سے انبیاء کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، ان کے ساتھ آئے، لیکن من قبلی مجھ سے پہلے، یہ لفظ سمجھنا ہے۔ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے نا کہ بعد میں بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رسول بنا کے بھیج سکتا ہے، او مولوی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو جسے چاہا تھا بنا کے بھیج دیا، آخری بھی تو بھیجنا تھا نا۔ لاسٹ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے اس کلام کی نبی علیہ السلام نے تصدیق کی، لا نبی بعد کی یہ تفسیر کہ من قبلی مجھ سے پہلے رسول آئے، بعد میں نہیں، رسول من قبلی۔ کوئی بھی حرام زادہ الو کا پٹھا جتنا مرضی قرآن پاک کی دلائل لے آئے، وہ کبھی قرآن پاک سے یہ نہیں دکھا سکے گا کہ من بعدی، رسول من بعدی، کوئی ایک نمونہ بھی نہیں۔ باقی اپنی تشریح اور ادھر ادھر سے آیتیں نا، ایتن گھڑ گھڑ کے لے کے ان کی تشریح اور توضیح بدل دیں گے، تشریح اور توضیح بدل دیں گے۔ یہ سورۃ مدنی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعدک ہے ہی نہیں۔ سمجھنے والے تمہیں یہ رکوع یاد ہے، پہلا رکوع یاد ہے۔ اگر کوئی رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا من بعدک، من قبلی کا و من بعدی کا، یہاں من بعدی کا لفظ ہی نہیں۔ اللہ نے ورقہ ہی پھاڑ ڈالا، اللہ نے اس ورقے کو پھاڑ ہی ڈالا ہے جو بعد میں ہونا تھا، تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے۔ اب یہ شک میں ڈال کر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ دروازے کھل گئے، یہ کہتا ہے۔ اس کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، جو میں نے آپ جس کا میں نے یہ لنک سنایا ہے، آپ کے پاس لنک ہے اور آ بھی رہا ہے، ختم نبوت کے اوپر بڑا ویڈیو ڈال رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے، خاتم النبیین کی آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ اور لعنتی آدمی، تجھے تو پتہ ہی نہیں، پہلے ہی اللہ
اللہ تعالیٰ نے پہلا ورقہ قرآن پاک شروع ہو رہا ہے سورۃ مدنی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ورق ہی پار ڈالا، فرمایا من قبلک، اس پر وہ ایمان لائیں گے، ہم ایمان اسی پہ لائیں گے جو نبی علیہ السلام سے پہلے، یا نبی علیہ السلام وہ جو اتارا گیا نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام سے پہلے اتارا گیا۔ بعد میں نزول کا یا وحی کا اللہ نے قصہ ہی بند کر دیا ہے۔ وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو اتارا گیا محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس پر تو وہ ایمان والے مومن مسلمان صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، اور آپ کے جو بعد اتارا گیا اس پر کوئی ایمان نہیں۔ ہاں، آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، آپ پر اتارا گیا اور جو پہلے اتارا گیا اس پر ہمارا ایمان۔ جو آپ کے بعد اتارا گیا اس کو ہم نہیں مانتے، نہ جو وہ اپنی طرف سے بنائی گئی وہی ہے۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو یہ لفظ پہلے سب جانتے ہیں، اس ایسے آیا مقدسہ کو سب کو مسلمانوں کو آتی ہے، چاہے احمدی ہے چاہے مسلمان ہے، چاہے احمدی ہے چاہے مسلمان ہے، وہ احمدی غیر احمدی اور احمدی مسلمان۔ احمدی مسلمان نہیں ہے، مرزائی ہے، مرزائی ایک فرقہ بن گیا ہے۔ احمدی غیر مسلم، احمدی غیر مسلم، احمدی غیر مسلم اور مسلمان، دونوں کا فرق یہ کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول سے پہلے، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ہمارا ایمان۔ اللہ کے رسول کے بعد جو اتارا گیا، جو نبی آیا وہ لعنتی ہے، اور جو بعد میں اتارا گیا یا اترا جھوٹ بول کے اللہ کی طرف سے نہیں۔ ٹی فرشتے جو ہیں، انگریزی فرشتے، وہ ان کے پاس آتے تھے، ان پر ہمارا ایمان کیسے؟ ہمارا ایمان جو ہے نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام پر یا نبی علیہ السلام سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان۔ یا بھی اللہ کے رسول نے، رب تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب تو کہ، جو میں آیا مقدسہ پڑھ رہا ہوں اس کا میں ترجمہ کر لوں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ عہد کرے، الینا ہمارے عہد کرے، یہ وعدہ کرے ہمارے ساتھ، اللہ یہ کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نؤمن لرسول، ایسے رسول کے ساتھ، ایسے رسول کے لیے، حتیٰ کہ وہ آئے ہمارے پاس قربانی لے کر، ایسی قربانی لے کر قربانی کرے ہمارے پاس، تأکلہ النار، آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، بات نبی علیہ السلام کے دور کی ہو رہی ہے۔ محبوب فرمایا قل، اے محبوب کہو، آپ کہو، آپ فرماؤ، قد جاءکم رسل من قبلی، ضرور تمہارے پاس بہت سے رسول آئے، من قبلی مجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے آئے، مجھ سے پہلے آئے، یہ تو نہیں فرمایا من بعدی، میرے بعد بھی آئیں گے، مانا من قبلی مجھ سے پہلے آئے، وبالذی من قبلی بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ آئے، روشن دلائل کے ساتھ آئے،
وبالذی، اور وہ جو قلتم کہا تم نے، پھر ان کو تم نے کیا کہا، کیا کیا باتیں کرتے تھے تم، فلما قتلتموہم، تم نے ان کو کیوں قتل کر ڈالا، ہم منہ کی باتیں بڑی کرتے ہو، ہیں بڑی باتیں کرتے ہو، وبالذی قلتم، بڑی باتیں کرتے ہو، فلما قتلتموہم، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر ڈالا، جو میرے سے پہلے رسول آئے تھے، میرے سے پہلے رسول آئے تھے، ان کو کیوں قتل کر ڈالا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، میرے ساتھ بھی وہی جھگڑا کرتے ہو، او مرزائیو، من قبلی، لفظ من قبلی، مجھ سے پہلے، نبی علیہ السلام فرما رہے مجھ سے پہلے رسول آئے، ان پر ایمان لاؤ، مجھ سے بعد میں کوئی رسول نہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر تم نے مجھے جھٹلایا، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر محبوب آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں، آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے فَإِن كَذَّبُوكَ، پس محبوب بے شک یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس ضرور جھٹلائے گئے رسول من قبلک، آپ سے پہلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ جھٹلائے گئے، بعد کا تو ذکر ہی نہیں، ان کو یہ آیات مقدسات پڑھ کے سناؤ نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلک و من بعدک کا ذکر ہی نہیں، تم ایک آیت کے پیچھے پڑھ گئے ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ آیات مقدسات اسی کی تصدیق کرتی ہیں، تمہیں تو پتہ اوپر سے قرآن پاک کا صحیح مفہوم ترجمہ آتا نہیں، کوئی اوپر سے قرآن پاک نہیں آتا، اور جن کو گدھے کے بچوں کو اوپر سے قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی مفسر بن گئے ہیں، مفسر بن گئے ہیں، من قبلک، من قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو محبوب انہوں نے جھٹلایا، من بعدک کا تو ذکر ہی نہیں، من بعدک کا تو ذکر ہی نہیں، من قبلی تصدیق کر رہا ہے کہ مجھ سے پہلے، من بعدی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے رسول ہوئے یا من بعدی، بعد میں رسول ہوں گے، بعد میں رسول کا تو ذکر ہی نہیں، اور جو بعد میں رسول بنائے وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، اپنے حرام زادہ، پیور حرام زادہ، اپنے نطفے کا خیال کرے، جس طرح ولید ابن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف کہا تھا نا کہ محبوب اس کی طرف، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، جو آپ کی شان میں یا آپ کے بعد رسول یا آپ کی گستاخی کرتا ہے، اتل بعد ذالک زنیم، اس کے نطفے میں بھی فرق ہے، من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جاؤ بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ آئے، وہ روشن دلائل اور وہ زبوری صحیفوں کے ساتھ آئے، زبور لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں بھی لے کر آئے، کتاب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کتاب لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، وہ کتابیں لے کر آئے، اللہ نے انہیں کتابیں بھی عطا فرمائی، اور یہ زبردستی ایک نیا رسول بنانے کے، غلام احمد قادیانی کو کوئی نہ جھٹلائے، وہ تو رہے گا کیا اس کا نام ہے کہ
مریم سے پیدا ہوا جس سے اللہ نے رجولیت کی، اور خود تمہارا نبی اپنے آپ کو حرام زادہ ثابت کر رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ رجولیت نہیں کرتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو رجولیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے رجولیت بنا دی، اللہ نے کی رجولیت۔ اور عیسائی بولے بالے، ان کو بھی تعلیمات غلط دی گئی، انہوں نے اللہ کو باپ بنانا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، حضرت مریم کو اللہ بنا دیا، حضرت روح القدس کو اللہ بنا دیا، ان کے اللہ کافی بن گئے، اور پرچار یہ کرتے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے تو کوئی اور اللہ ہے نہیں۔ اور ہمارے وہ مسلمان یونس الغور والے، یونس غور الرا والے، وہ انڈیا کی جو ہے نا اپنا کوئی ان کی ہے ایجنسی الرا، یہ اسی کے را والے وہی ہیں، یہ اوپر سے کلمہ بھرتے ہیں، اندر سے جاسوس سے پتہ، یہ گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ یونس الغور جو ہے نا ریاض کو اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ریاض کو اللہ کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ایک الہ ہوں، قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اور یونس الغور کہتا ہے کہ اللہ کوئی ہو سکتا ہے دوسرا، الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی اپنی جہلانہ گفتگو ہے، پڑھا لکھا